السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سامعین، اللہ پاک کا بڑا کرم اور احسان ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو رمضان کے ساتھ ساتھ رمضان کے اندر جمعہ بھی نصیب فرمایا۔ میں اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ رمضان نصیب کرا اور رمضان میں ساتھ ساتھ اللہ جمعہ بھی نصیب کرا، اور ساتھ ہی ساتھ روزوں کی دولت سے اللہ مالا مال کر رہا ہے۔ اور اللہ کا بڑا کرب و عرب و احسان ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ گندگی سے بچا رہے، اللہ جھوٹ سے، ناجائز سے، حرام کاموں سے اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، انسان کو گناہوں سے بچنے کا ایک ذریعہ، ایک ڈھال ہے، اور اللہ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس واسطے آپ سے یہی التجا ہے، آپ روزے داروں کی قدر کرے، آپ روزے کی قدر کرے، رمضان کی قدر کرے۔ اللہ پاک بار بار رمضان نصیب کرے، اس لیے کہ ہر کسی کو رمضان میسر نہیں ہوتا۔ جب رمضان مل جاتا ہے تو رمضان کی قدر کرے، روزے داروں کی قدر کرے، جمعہ کی قدر کرے، ہر ایک چیز کی قدر کرے، اور جتنا ہو سکے اس مہینے کے اندر اپنی نیکیوں کو لوٹ لے، برکتوں کو لوٹے، رحمتوں کو لوٹے۔ اللہ کے نزدیک قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، ایک بہانہ ہے، اللہ کے نزدیک قریب ہونے کا ایک وقت ہے۔ اس سے اللہ کے نزدیک بھی ہو جائے گا، اور روزے کے ذریعے اللہ خود مل جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ روزہ داروں سے التجا ہے، ہر چیز سے پرہیز رہے، اور اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے آپ کو سدھارے، اپنے آپ کو کچھ بنائے۔ دوسروں کے بارے میں لگنے سے اچھا، دوسروں کے بارے میں غیبت کرنے سے اچھا، دوسروں کے بارے میں جھوٹ بولنے سے اچھا، دوسروں کے بارے میں غلط برا کہنے سے اچھا اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے آپ کو پاک صاف کرے۔ اس لیے کہ کوئی بھی کسی کا حساب نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ پوچھیں گے، ہم جواب دینا پڑے گا۔ تو اس واسطے دنیا کے اندر بھی ہم صحیح سے اس کی محنت کریں گے، اللہ اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں بھی دے گا۔ سامنے پانی ہے، شربت ہے، ہر کھانے کی چیز مہیا ہے، پھر بھی نہیں کھاتے جب تک کہ میرا حکم نہیں ہوتا، جب تک کہ کوئی چیز نہیں کھاتے۔ حالانکہ بند کمرے میں بھی کھا سکتے ہیں، ہوٹلوں میں بھی جا کر کھا سکتے ہیں، کہیں ایسی دور جگہ پر جا کر کھا سکتے، لیکن نہیں کھاتے، اس لیے کہ میرا ڈر ان کے اندر موجود ہے، اللہ کی وحدانیت ان کے اندر ہے، خلوص و للہیت ان کے اندر ہے۔ اس لیے وہ اللہ سے ڈر کر، وہ کیا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے وہ میرے بندے بھوکے پیاسے ایسی کڑک دھوپوں میں بھی کام کرتے ہیں۔ گھر کا کام عورتیں کرتی ہیں، باہر کے کام مرد کرتے ہیں۔ تھکان محسوس ہوتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، تھک جاتے ہیں، بھوک محسوس ہوتی ہے، پھر بھی برداشت کرتے ہیں۔ سامنے پانی رہتا ہے پھر بھی پیتے نہیں، سامنے کھانا رہتا ہے پھر بھی کھاتے نہیں۔ صرف یہ سب کچھ میرے لیے ہے۔ جب تم کہتے تھے نہیں پیدا کرے اللہ، لیکن آج میں پیدا کرنے کے بعد مجھے فخر محسوس ہوتا ہے۔ فخر کرنے والی ذات صرف اللہ کی۔ اللہ فخر فرمائیں گے کہ بندے کو میں نے پیدا کیا اور میری عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جتنی دنیا کی پوری چیزیں میرے بندے کے لیے بنایا، صرف بندہ میرے لیے بنایا۔ تو آپ کو اس اندازہ ہوگا کہ اللہ ہم سے کتنا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے سے کتنا نزدیک ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ بہت قریب، ہمارے شہرک کے قریب اللہ ہے۔ ہم دیکھتے نہیں، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ ہم سنتے نہیں، اللہ سب کچھ سنتا ہے۔ ہماری ہر چیز سے، ایک چیز کے بارے میں اللہ واقف ہے۔ اس وجہ سے آپ سے ایک درخواست ہے کہ رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھ کر، روزے کو غنیمت سمجھ کر، روزے دار کو غنیمت سمجھ کر، کسی کو کھلانا رہا، اللہ آپ کو سہولتیں دے رکھا ہے تو آپ کھلائیے، روزہ داروں کی قدر کرے، اور روزہ داروں سے سلام پہل کرے، اور روزہ داروں سے ملاقات رکھے، اسی لیے کہ روزہ دار کی منہ کی بدبو اس کی اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ کیا ہے، محبوب ہے۔ اللہ روزہ دار کی خوشبو کو پسند کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برش کریں، جیسے اٹھے ویسے منہ کو پانی مار لے کو اللہ پسند کرتا ہے، اگر کو منہ کی بدبو رکھ لے کو برش کریں جیسا، مسواک کریں جیسا رہ گئے، تو اس سے کیا ہے بولے تو یہ بیوقوفی ہے۔
ایک بھوک کی حالت میں جو بدبو آتی ہے، جو خوشبو آتی ہے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ چند لوگ مثال دیتے ہیں، شیر کب تو بھی منہ دھویا، رے اللہ کے بندے شیر کی مثال بہادری شجاعت کے لیے دیتے ہیں، طاقتور کی وجہ سے دیتے ہیں، منہ کو دھوانی، یہ دھوانی، اب ایک دھوانی کر کو نہیں، سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو آپ اللہ کی رضا کے لیے صاف ستھرے رہے، پاک صاف کرے، ناخون کاٹے، بال کاٹے، چہرے کو پاک صاف رکھے، برش کرے، مسواک کرے، اور ہر دن ہو سکے تو پانی نہائے۔ آپ روزے دار ہیں، سرما لگائے، آپ روزے دار ہیں، جھوٹ سے پرہیز کرے، آپ روزے دار ہیں، غلط چیزوں کے دیکھنے سے پرہیز کرے، آپ روزے دار ہیں، ہر ایک غلط چیز سے آپ جتنا دور رہیں گے آپ کے لیے اتنا بہتر ہوگا، روزے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ آپ روزہ ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو روزہ بیکار، آپ روزہ ہیں، غلط کام بھی کر رہے ہیں تو روزہ بیکار، آپ روزہ ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں تو روزہ بیکار، آپ کا بھوکا رہنا غلط ہو گیا، آپ کا سوس پیاس لگ کر بھی آپ پیاس نہیں پی رہے ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں تو روزے آپ کے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اس وجہ سے روزہ رکھنے سے پہلے روزہ رکھ کر یہ تمام چیزوں کا احتیاط رکھے کہ آپ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ آپ روزہ رہ کر ان تمام چیزوں سے نہیں بچے تو روزے دار اور بے روزے دار کو فرق نہیں محسوس ہوتا۔ اس وجہ سے آپ روزہ رکھیں تو روزے کی قدر کرے، روزے کی عزت کرے، روزے کا تعظیم کرے، اس لیے کہ روزہ کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، روزے کا بدلہ صرف اللہ دیتے، روزہ اللہ کے لیے اور روزے کا بدلہ بھی اللہ خود دیں گے۔ اس وجہ سے روزے دار ہو، آپ کا ہر ایک قدم، آپ کا ہر ایک اٹھنا بیٹھنا سونا، عبادت، نفل، سنن، فرض، واجبات، یہ سب اللہ کیوں بڑھا رہے معلوم؟ آپ سے اللہ محبت کرتے اور روزے دار سے محبت کرتے، روزے کے ہر ایک چیز سے اللہ خوش ہوتے، یہاں تک کہ فرمایا روزے دار کی بدبو، منہ کی بدبو بھی اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ، تو اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ ہم نہ کتنا پسند کرتے ہیں، روزے داروں سے کتنا پسند کر سکتے ہیں۔ آج کل کئی نوجوان میرے سامنے موجود ہیں جو کیا ہے روزہ رکھے تو باڈی ڈھیلی پڑ جاتی ہے، روزہ رکھے تو جسم کمزور پڑ جاتا ہے، روزہ رکھے تو سکس پیک سے کیا ہے کم ہو جاتے ہیں۔ ایسے کئی چیزوں ہیں جس سے کیا ہے ہم نہ نقصان ہو جاتا ہے کر کے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے کہ اللہ نہ کرے آپ اس جسم کو بچانے کے خاطر روزے کو چھوڑے، اللہ کے حکم کو توڑے، اس کا انجام بھی کیا ہوگا یہ بھی آپ سوچ کر رکھے، اس کا انجام بھی کیا ہوگا۔ اگر اللہ نہ کرے اللہ ہمیں موت دے دیا تو کیا کرے گے اس سکس پیک کی، کیا کریں گے اس سخت جسم کو، کیا کریں گے ہم اس باڈی کو، کیا کریں گے ہم اس قیمتی لباسوں کو، کیا کریں گے ہمارے ہینڈسم ہونے کو، کیا کریں گے ہمارے اس اللہ کو ناراض کر کر ہم کیا لے جا سکتے ہیں۔ موت آ گئی تو اسی جسم کو، جس جسم کے خاطر ہم روزوں کو چھوڑا، نمازوں کو چھوڑا، ہر اللہ کی عبادت کو، فرائض کو چھوڑا، جب مر کے تو اس جسم کو کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں، نوچ کر کھا لیتے ہیں، جسم میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے، جسم کے اندر سے کیڑے نکلتے ہیں، وہ کیڑے ہمارے جسم کو کھا لیتے ہیں۔ تو کیا فائدہ اللہ کے حکم کو توڑ کر، کیا فائدہ ہوا ہمیں کیا ہے روزے کو چھوڑ کر، کیا فائدہ ہوا ہمیں کیا ہے اللہ کے فرائض کو چھوڑ کر، اللہ کو ناراض کر کر، نبی کو ناراض کر کر ہم کو کیا ملا؟ اس وجہ سے آپ سے امید کرتا ہوں، آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں، اللہ آپ کو صحت دے رکھا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی صحت دینا بہت بڑی نعمت ہے، آپ صحت کا خیال رکھیں، آپ صحت جب اللہ دے کرے تو اللہ کے لیے آپ روزہ رکھیں، اللہ کے لیے نماز پڑھیں، آپ جو کچھ بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ بھی آپ کی نگہبان ہوگا، اللہ بھی آپ کو دیکھ کر خوش ہوگا، فرشتوں کے سامنے فخر فرمائے گا، اللہ آپ کو صحت کی دولت سے مالا مال کرے گا، اللہ اگر آپ سے خوش ہو گیا، اللہ اگر آپ سے راضی ہو گیا، پوری دنیا کی نعمتیں، پوری دنیا کی چاہتیں، پوری دنیا کی طاقتیں آپ کے نزدیک، آپ کے سامنے ہوں گی، صرف اللہ آپ سے راضی ہو۔ اس وجہ سے جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی روزہ رکھ سکتے ہیں،
پھر بھی بھوک لگتی ہے، سوچ لگتی ہے، برداشت کر سکتا نہیں، یہ پرابلم، گیس پرابلم، وہ پرابلم، جم کو چلی جاتے ہیں، جم یہ ہو جاتی ہے، باڈی ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے پورے بہانے چھوڑ ڈالو۔ یہاں تک کہ سائنسدانوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ روزہ رکھنے سے ایک تو ثواب ہے، ایک تو عبادت ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ بڑی بیماریوں سے اللہ شفا دے ڈالتی ہے، بڑی بیماریوں سے اللہ بچا لیتی ہے، یہاں تک کہ کینسر کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ غیر ہمارے اسلام کے باتوں کو سن کر وہ عمل کر رہے، اور ہم مسلمان ہو کر ان باتوں سے ہم پرہیز رہے، اللہ سے معافی مانگے۔ آپ روزہ رکھنا شروع کرے، جمعہ کی برکتیں آپ ضرور اسے لے، جمعہ کے اندر سب سے پہلے پہل کرے۔ اللہ آپ سب کے روزوں کو، نمازوں کو اللہ قبول فرمائے۔ بہرحال اسی طرح سے رہا مسئلہ زکوٰۃ کا مسئلہ۔ اب زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے 5 فرائض ہیں، اس میں سے ایک کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، اور فرض بھی، لیکن ان لوگوں کے فرض ہے جسے اللہ نعمتوں سے، مال سے، دولت سے نوازا ہو، ان کے لیے اللہ زکوٰۃ فرض فرمائے۔ لیکن نماز تو ہر غریب کو، یتیم کو، مالدار کو، حیث والے نیس، سب کے لیے فرض کون سے؟ نماز ہے۔ لیکن زکوٰۃ آ کر مالداروں کے لیے اللہ فرض فرمائے۔ اب زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کیسے دینا؟ زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے؟ زکوٰۃ دیے تو کیا؟ اس سے فائدہ کیا؟ اس سے نقصان کیا؟ زکوٰۃ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ بہرحال آپ کو چند باتوں کے اندر میں اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ اپنے مسجد کے عالموں سے، علماء سے، مفتیان اکرام سے آپ معلومات کریں کہ زکوٰۃ کی حقیقت کے مسائل کیا ہیں، زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، کیسے دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ بولے تو کیا اصل، یہ آپ چند باتوں میں آپ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ زکوٰۃ کے معنی ایک اسلامی فرض ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، جیسے بھی ہیں، اس میں سے ایک زکوٰۃ بھی ایک فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کے معنی کیا بولے تو ہمارا جو اللہ ہمنا مال دے کر ہے، وہ مال میں کا کچھ حصہ، چوتھائی حصہ جسے بولتے، کچھ حصہ، جیسے 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 100 روپے ہمارے پاس ہے، اس میں 2.5 روپے نکالنا، اور اللہ 1000 روپے دیا ہے تو 250 روپے، لاکھ روپے دیا تو 2,500 روپے، اس حساب سے آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اس سے کیا ہے؟ آپ کا مال پاک ہوگا، مال کے اندر بڑھوتری یعنی ترقی ہوگی، مال اور بڑھے گا۔ اب اچھا پوری ذہن سے، دل دماغ سے میری بات سمجھے کہ ہمارا مال کیسے خرچ ہو، اور ہمارا مال کیسا بچے، ہمارا مال کیسا بڑھے، اور ہمیں زکوٰۃ بھی نکل جائے، اور ہمارا مال بھی سیف ہو، اور ہمارے طرف سے غریبوں کی مدد بھی ہو، ہمارے طرف سے مساجد کو بھی فائدہ ہو، ہمارے طرف سے مدارس کو فائدہ ہو، اور وہ مدارس جو قرآن و حدیث پڑھ کر ہماری رہبری کرتی، ہم نہ صحیح اور غلط ہمیں بتا سکتی، اور ہم کو سچ اور غلط کی پہچان کرا سکتی، جو ہمیں حرام حلال کی تمیز کرا سکتی، ایسے مدارس کے لیے ہم خرچہ کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہے؟ ہمارا فائدہ بھی ہوگا، اور ہمارا مال بھی پاک ہوگا، اور ہمارے اللہ بڑی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت بھی کریں گے، اور مال کے اندر ترقی بھی ہوگا۔ یہ اصل چیز یہی ہے۔ آپ اپنے مالوں کو ہر ہمیشہ ادا کر سکیں۔ زکوٰۃ ایسا نہیں کہ رمضان آیا تو زکوٰۃ ادا کرنا کام بھی نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ آپ 1 سال مکمل، آپ کا پیسہ مکمل، یہ کچھ چیز لیے، آپ کے پاس پیسہ 1 لاکھ روپے جمع ہو گیا، اور وہ پیسہ پر 1 سال گزر گیا، اور آپ پر کوئی قرض نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کے پاس وہ مال سیف ہے، 1 لاکھ روپیہ ہے، اس میں سے آپ کیا ہے 1 سال، تو جنوری کو آ رہا تو جنوری، فیبرری ہوا تو فیبرری، محرم ہوا تو محرم، کس مہینے میں 1 سال گزر رہا تو اس مہینے میں آپ زکوٰۃ ادا کرنا۔ ایک دوسرا، اب رہا مسئلہ رمضان کا مہینہ، بابرکت مہینہ، اس کے اندر اللہ کیا ہے؟ ایک چیز دیے تو 1 روپیہ دے تو 70 روپے، ایسا جو بھی اللہ برکتیں، رحمتیں ڈبل دے رہے، تو اس وجہ سے آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، بہتر ہے، کوئی بات نہیں، لیکن زکوٰۃ کو ضرور نکالے۔ اللہ آپ سے بھی راضی ہوگا، اللہ آپ کے مال کے اندر ترقی دے گا، اللہ آپ کو ڈبل دے گا، اللہ آپ کی مال کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی جان کی حفاظت کرے گا، اللہ گندگی، مال کے اندر جو گندگی ہوتی ہے اللہ اسے پاک کر دیں گے۔ جیسے ہمارا کپڑا ناپاک ہو گیا، گندے ہو گئے، جیسے ہمیں صابن سے دھو ڈالتے،
پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ہمارا مال زکوٰۃ نکال ڈالنے سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس واسطے آپ مدارس کا خاص کر کے مدارس کے لیے آپ کیا ہے ضرور زکوٰۃ کا مال دیں۔ پہلا حق اگر آپ کے رشتہ داروں کا، آپ کے رشتہ داروں میں دیکھیں کون غریب ہے کون یتیم ہے، پہلے گھر والوں کا، رشتہ داروں کا، اپنوں کا حق ادا کرنے کے بعد کیا ہے مدارس کا، مساجد کا، یتیموں کا، کیا ہے ایسے کئی لوگوں یتیمہ ہیں، ان لوگوں کے آپ کیا ہے آپ کا مال وہاں خرچ ہو، اللہ آپ کو دگنا دے گا، اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے گا۔ اللہ ہم سب کو زکوٰۃ نکالنی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تمام ہم سب کو کیا ہے فرض ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی پوری قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی اور قرآن پڑھنے کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔